جی گزشتہ درس حدیث کی طرح چند ادعیہ دعائیں میں نے نقل کی ہیں، اور یہ ساری دعائیں امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب الدعوات سے ماخوذ ہیں۔ انہوں نے دعاؤں کے بارے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، تو اسی کتاب میں سے یہ احادیث میں نے نقل کی ہے۔ یہ بعض احادیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ ان میں سے پہلی حدیث سید الاستغفار کے بارے میں ہے۔ اس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے۔ استغفار کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا، اور مغفرت کا معنی ہے پردہ ڈالنا۔ غفر پردہ ڈالنے کو کہتے ہیں۔ انسان سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو انسان کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے میری اس غلطی کے بارے میں، میری یہ غلطی چھپی رہے۔ تو سب سے بڑا پردہ، سب سے بھاری پردہ، اچھا پردہ اور واقعی پردہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ڈال دیتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کی بے عزتی اور لوگوں کے حق کے عزت پر تلا ہوا ہو، خواہ مخواہ لوگوں کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے لا رہا ہو، گویا کہ یہ اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ لوگوں کی چھپی باتیں اور لوگوں کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے لائے، اور یہ اس کا کام ہو۔ کبھی تو انسان کے ساتھ کچھ ظلم بھی ہوتا ہے، زیادتی بھی ہو جاتی ہے، تو غصے میں آ کر ایک دو باتیں کہہ دیتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی یہ ایک خارش ہوتی ہے، ان کو اس میں مزہ آتا ہے کہ وہ لوگوں کے پردے کی باتیں اچھال اچھال کر لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ ایسا ہو تو کبھی وہ کسی حد کو پار جب کر دیتا ہے اور کسی حد سے آگے جاتا ہے تو پھر میں اس کی پردہ داری کرتا ہوں، اور میں جب کسی کی پردہ داری کرتا ہوں تو میں اس کو رسوا کرتا ہوں، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر کیوں نہ ہو۔ تو سب سے پہلی خواہش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ میرے اوپر پردہ پڑ جائے، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اس کی ترتیب بھی اسی طرح ہے۔ واعف عنا، ہمیں چھوڑ دو۔ جس طرح ایک مجرم جرم کرتے وقت رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، تو سب سے پہلے اب اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، میرا گریبان تو چھوڑ دے۔ اب جب لوگ اس سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بات میں کروں گا، مجھے چھوڑو تو صحیح۔ تو وہیں پہ اس ترتیب کے ساتھ بات رکھی گئی کہ گویا کہ ہم مجرم ہیں، اور گویا کہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گریبان سے پکڑا ہوا ہے یا ماتھے سے پکڑا ہوا ہے۔ قرآن میں ہے نا، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی زندہ سر ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماتھے سے پکڑا نہ ہو، جس طرح مجرم پکڑا جاتا ہے۔ تو پہلے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ پکڑے ہوئے ہیں، آپ مجھ سے یہ دعا مانگے کہ پہلے تو ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہمارا گریبان چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد پھر دوسری خواہش یہ آتی ہے کہ جس نے پکڑا تھا اس کو تو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے کیا کیا، لیکن باقی لوگوں کو پتہ نہ چلے، میں رسوا نہ ہوں، میں شرمندہ نہ ہوں، میری عزت نہ چلی جائے۔ تو واغفر لنا، ہمارے اوپر پردہ ڈال۔ عربی زبان میں مغفر اس خود کو کہتے ہیں جو فوجی لوگ پہنتے ہیں اپنے سر کو جنگ میں بچانے کے لیے، جس طرح لوہے کی ایک ٹوپی ہوتی ہے
ہمارے فوجی اور پولیس اس ٹوپی کو سر پر اس لیے رکھتے ہیں کہ سر بچ جائے، اس کو مغفر کہتے ہیں، مغفر، فاغفر لنا واغفر لنا، ہمارے اوپر پردہ ڈال، ہمیں بچا، دوسروں سے بھی بچا اور پردہ بھی ڈال کہ دوسرے نہ دیکھ سکیں۔ اور پھر جب یہ دونوں دعائیں قبول ہوتی ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اچھا میری دعا تو اثر کرتی ہے، میری دعا تو قبول ہوتی ہے۔ دیکھیں میں نے کہا کہ میرا گریبان چھوڑ دے تو چھوڑ دیا، میں نے کہا میں نے دعا مانگی کہ میرے اوپر پردہ ڈال دیا جائے تو پردہ ڈال دیا گیا۔ اب انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ مجھے دے بھی جائے، تو پھر انسان کو بتایا جاتا ہے، فطرت کے مطابق باتیں ہیں یہ انسان۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کو بھیجنے والا اور انسان کو پیدا کرنے والا وہی ایک ذات ہے، تو ظاہر ہے کہ اسی جس چیز کو بنانے والے نے اس چیز کے استعمال کا جو طریقہ بتایا ہوگا اس میں تضاد تو نہیں ہو سکتا۔ تو ورحمنا، اپنی طرف سے ہمیں کچھ دیا بھی جائے، اپنے طرف سے ہمیں کچھ دیا بھی جائے۔ تو یہ اسی طرح ہے سید الاستغفار، وہ استغفار کے وہ کلمات جن کو سرداری کا مقام حاصل ہے، سرداری کا، جن کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ ویسے تو استغفار ہم بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی واتوب الیک، اللہم انی استغفرک واتوب الیک۔ جو بھی الفاظ ہم کہہ دیں اس سے ہماری توبہ اور ہمارا استغفار اللہ تعالیٰ کو منظور اور قبول ہے۔ لیکن جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص فرمائے ہیں وہ الفاظ کم از کم دن میں صبح و شام 3 مرتبہ ان کو اسی الفاظ کے ساتھ، انہی کلمات کے ساتھ استغفار ہونی چاہیے، اور اس کا ایک بہت بڑا اجر بھی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یصبح وحین یمسی، جس نے صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی یہ کلمات کہہ دیے اور ان کلمات سے اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے معافی مانگی، فمات فی یومہ ولیلتہ، اس دن اس رات اس کی موت واقع ہوئی، یدخل الجنہ، یہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے کہ استغفار دل سے، ظاہر ہے وہ تو صرف کلمات کی ادائیگی نہیں ہے، حقیقی معنی میں اگر انسان شعوری طور پر اس طرح کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ یدخل الجنہ، من قال، وہ کلمات یہ ہے کہ جو یہ کہہ دے اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، اور رب کو جانتا بھی ہو کہ رب کون ہے۔ رب، اسی لیے ہم اس لفظ کی زیادہ وضاحت میں چلے جاتے ہیں کہ پتہ چلے کہ رب کون ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی خدا، کوئی معبود برحق نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا۔ دیکھیں نا، اب جو انسان جس کے ذہن یہ ہے کہ میں خود پیدا ہوا ہوں یا کسی نے سرے سے مجھے پیدا ہی نہیں کیا ہے تو وہ کیسے کہے گا؟ یہ تو ایک ذہنی اصلاح کے بعد، عقیدے کے اصلاح کے بعد یہ کلمات آدمی کے دل سے نکلتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو الفاظ کا ایک جامع پہنایا ہوا ہے، ورنہ یہ ایک مومن کے دل کی ایک وہ ہے، اس کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اب بندے کو اپنے رب کی بندگی کرنی چاہیے، اور اصل بندگی وہ معاہدہ ہے، وہ عہد ہے جو انسان نے اپنے رب سے کیا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں اپنی بس کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے عہد پر قائم ہوں۔ ایمان حقیقت میں ایک ڈکلریشن ہے، ایک عہد ہے، ایک اعلان ہے۔ اس اعلان کے بعد چاہے عمل کا موقع کم ملے، زیادہ ملے، ملے نہ ملے، لیکن جب وہ اعلان آدمی کر لیتا ہے تو وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی یہ اعلان کر کے اسے سرے سے نماز کا موقع ہی نہ ملے اور وہ مر جائے، روزے کا مہینہ ہی نہ آئے اور وہ مر جائے، زکوٰۃ دینے کا موقع ہی نہ آئے اور وہ مر جائے، تو اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ تو نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، اور نہ تم نے زکوٰۃ دی ہے، تم کیسے جنت میں جاتے ہو؟ بس اس نے ڈکلیریشن تو دے دی، اس نے اعلان تو کر دیا۔
وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، میں نے تیرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، معاہدہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو وعدہ ہوا ہے، جو میں نے اپنی طرف سے وعدہ کیا ہے، جو پرامس میں نے دیا ہے، دونوں طرف سے ہو معاہدہ، ایک طرف سے ہو وعدہ، میں اپنے استطاعت کے مطابق۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہربان ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مستطاعت، ہمیں سمجھایا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کہیں یا اللہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہماری کمزوری کو دیکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی بڑی چیز کا، کسی بڑی بات کا وعدہ کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے الفاظ کی اصلاح بھی کرتے، فی مستطعنا، فی مستطعنا، اس طرح بھی بولو کہ جتنا ہمارا بس چلے، جتنا ہماری استطاعت ہو۔ مہربان نبی، اصلاح بھی کرتے ہیں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، پھر ظاہر ہے کہ معاہدے میں اور وعدے میں آدمی سے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، تو اس کا اعتراف ہو جائے، اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں اپنے اعمال کے شر سے، خود میں نے جو کام کیے ہیں اور میرے اوپر اس کا جو برا نتیجہ مرتب ہونے والا ہے، میں اپنے عمل کے برے نتیجے سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں نا، انسان کے لیے سمجھانے کے، یہ جو میں نے پہلے یہ دعاؤں کا انتخاب کیا تو اس میں میرا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے بارے میں ترجیحات کا پتہ چلے، زندگی کے بارے میں درست ترجیحات کا اس سے تعین ہوتا ہے۔ انسان جب دعا مانگتا ہے تو دعا نری دعا نہیں ہوتی، دعا اور عمل، دعا اور اس کا کردار وہ ایک ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دعا زندگی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے کہ بس صرف آخرت کی ایک چیز ہے اس الگ نہیں، دعا اور زندگی میں کوئی اس میں ایک معنوی ربط ہے، اور وہ معنوی ربط ہو۔ دیکھیں اعوذ بک من شر ما صنعت، اب ایک اعتراف ہے کہ میں نے جو برے کام کیے میں ان برے کاموں کے برے نتیجے سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ابوء بنعمتک علی، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے اوپر جتنے نعمتیں ہیں یہ تیرے طرف سے ہیں، میرے اوپر جتنی بھی اچھی حالت ہے، میرے پاس جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی خوشیاں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تیری طرف سے ہیں، اس میں میرا کچھ نہیں ہے۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور میں نعمتوں کے مقابلے میں تو شکر ہونا چاہیے، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ نعمتوں کے بعد مجھے جو شکر ادا کرنا چاہیے تھا اس میں مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، میں نے گناہ کیے ہیں۔ نعمتیں آپ نے گناہ کے لیے نہیں دی تھی، نعمتیں آپ نے اپنی نافرمانی کے لیے نہیں دی تھی، نعمتیں آپ نے اپنی اطاعت کے لیے دی تھی، لیکن میں نے اطاعت کی بجائے نافرمانی کی ہے، غلطیاں کی ہیں۔ میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ تیری نعمتوں کے دینے کے باوجود میں نے ان نعمتوں سے تیری شکر اور تیری بندگی کا کام بھی لیا ہوگا، لیکن میں نے جو گناہ کیے ہیں اس کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں۔ دیکھیں نا، نیکیوں کی بات نہیں کی ہے، نیکیاں ہماری کیا نیکی ہوں گی، اعتراف گناہ۔ ابوء بنعمتک علی، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے اوپر جتنی نعمتیں ہیں وہ تیری طرف سے ہیں۔ وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ نعمتوں کے مقابلے میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، میں اقراری مجرم ہوں، میں اس جرم کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ کے سامنے یہ بات بار بار ہوئی تھی کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توجیحات نہیں پیش کی جاتی، اس کی تعویلیں نہیں کی جاتی۔ بندگی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے انسان اپنی غلطی کا اعتراف، کھلا اعتراف کر دے، کھلا اعتراف، اور اعتراف گناہوں کا کرے، یہ نہ کہ میں نے یا اللہ میں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوں گی، میں نے کچھ اچھی کام بھی کیے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ لیکن انسان کا طریقہ یہ ہے، بندگی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے۔ فاغفر لی، لہذا میرے اوپر پردہ ڈال، میری مغفرت فرما، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ گناہوں کی مغفرت تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ گناہ کی مغفرت کر لے۔ گناہ اللہ کے حق میں غلطی ہے،
تو جب اللہ کے حق میں غلطی کسی نے کی ہے تو کسی دوسرا کون ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے؟ یہ جو لوگوں نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا ہے کہ وہاں جا کر اعتراف کر لو، پادری کے سامنے جا کر اپنے گناہ کا اعتراف کر لو، اس کا کوئی تک نہیں بنتا، اس کا کوئی طریقہ نہیں۔ پادری کے سامنے گناہ کا اعتراف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پادری کے حق میں کوئی بے ادبی ہوئی ہے، اس نے کوئی چیزیں لازم کی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، پھر اس سے معافی مانگو، اس کے سامنے اعتراف کرنا اور پھر وہ کہے کہ میں اللہ سے تیری معافی مانگوں گا، یہ تو عجیب سا فلسفہ ہے۔ یہ فلسفہ کسی پیغمبر کا نہیں ہے۔ اسلام میں درست طریقہ یہ ہے کہ بندہ براہ راست اپنے رب کے ساتھ بات کرے، براہ راست اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو۔ مجھے یاد ہے ویلز میں ایک طالب علم پڑھتا تھا، وہ مجھے ملا، تو اس نے کہا میں اپنے کمرے میں بیٹا میں تلاوت کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، تو کہتے ہیں ایک عیسائی میرے ساتھ تھا، اس مجھے کہا تم اپنی کتاب روزانہ پڑھتے ہو، پادری کے بغیر پڑھتے ہو، تو یہی حق ہے ملا ہے کہ تم پادری کے بغیر اپنی کتاب کو کھولو اور اللہ کی کتاب تم سمجھ اللہ کی کتاب ہے اور تم کہتے ہیں میں نے کہا اس میں پادری کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست کہتے ہیں اچھا ہم تو پڑھتے ہیں تو ہم پادری سے اجازت لے کر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، گناہ ہوتا ہے تو پھر اس سے جا کر کہتے ہیں نہیں ہمارے ہاں یہ بات نہیں، کہتے ہیں اچھا تمہارے مذہب میں یہ ہے کہ براہ راست انسان اپنے رب سے براہ راست ہم کلام کرتے ہیں؟ ہاں، کہتے ہیں مجھے تو یہ اسلام سمجھا دیجئے، بڑا زبردست دین ہے، اسلام کو اتنی وقت اتنا مقام دیا ہے کہ وہ اپنے رب سے براہ راست کہتے ہیں ہاں ہم اپنے رب سے براہ راست کلام کرتے ہیں، اس میں کسی درمیانی واسطے کی ضرورت نہیں۔ سمجھنے کے لیے واسطہ ہے، سمجھانے کے لیے واسطہ ہے، انبیاء اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بھیجے ہیں، انبیاء کے بعد بھی لوگوں کی طریقہ یہی رہا ہے کہ سمجھائیں گے، سمجھنے والے دوسرے کو سمجھائیں گے، سمجھانا الگ بات ہے، تعلیم اور تعلم میں واسطہ ہے، لیکن بندگی کے درمیان دعا میں مغفرت چاہنے میں، گناہ مجھ سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور میں جا کر گناہ کی تفصیلات پادری کو بتاؤں، کیوں؟ کبھی کبھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، غلطی، میں کہتا ہوں غلطی کی تفصیلات مجھے نہ بتاؤ، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس میرے اور آپ کا تعلق یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بس میں استغفار کا طریقہ بتا دیتا ہوں، باقی آپ نے جو غلطی کی ہے اس کو اپنے رب کے سامنے بیان کر، میرے سامنے کسی اور کے سامنے اس کو نہ بیان کر۔ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے تم سے کیا غلطی ہوئی کیسے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں عدالت ہوں اور تم پر کسی نے دعویٰ کیا ہے اور تم نے اس کے حق میں کوئی ظلم کیا ہے یا حکومت کا آپ کے اوپر وہ تو الگ بات ہے، لیکن جب دعوے کی باتیں نہیں ہیں تو پھر مجھے تفصیلات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کیا حق ہے کہ میں آپ کے گناہ کی تفصیلات جانوں؟ اپنے رب کے سامنے وہ بیان کر اور اپنے رب سے معافی مانگ، بس اعتراف کر کے اپنے رب سے معافی مانگ۔ تو یہ وہ کلمات ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ دوسری حدیث، وبه قال حدثنا ابو بکر محمد بن الحسن بن فورق رحمہ اللہ قال اخبرنا عبد اللہ بن جعفر قال حدثنا یونس بن حبیب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الجلیل یعنی بن عطیہ قال حدثنا جعفر بن میمون قال حدثني عبد الرحمن بن ابی بکرۃ قال قلت لابی، عبد الرحمن کے والد ابو بکرہ صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے ابو سے کہا یا ابو انی اسمعک ان تدعو عند کل غدات، میں تجھ سے سنتا ہوں ہر صبح تم یہ کلمات پڑھتے ہو اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے جسم کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، مجھے صحت عطا فرما، میرے جسم میں میرے بدن میں مجھے صحت عطا فرما۔ اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ میری سماعت کو درست رکھ۔ اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ میری بصارت کو درست رکھ، اس میں مجھے کوئی مشکل پیش نہ آ جائے۔ لا الہ الا انت، تیرے بغیر کوئی خدا برحق خدا نہیں ہے۔ تعیدھا ثلاثا، تم 3 دفعہ یہ کرتے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری،
دیکھیں اس میں آخرت کی کوئی بات نہیں ہے، دنیا کی بات ہے۔ جسم میرا درست ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، میری سماعت درست ہو، میری بصارت درست ہو، میں اچھے طریقے سے دیکھ سکوں، میں اچھے طریقے سے سن سکوں، اور میرا جسم درست ہو، درست کام کرے۔ صبح کے وقت بھی تم یہ پڑھتے ہو، شام کے وقت بھی پڑھتے ہو۔ وَتَقُولُ، اور میں تم سے سنتا ہوں کہ تم یہ بھی دعا کرتے ہو، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میرے تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں کفر سے، مجھے کفر سے بچائے رکھ، والفقر، اور مجھے انسانوں کے محتاجی سے بچائے رکھ، غربت سے، فقر سے، احتیاج سے مجھے بچائے رکھ کہ انسانوں کا محتاج نہ بنوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے مجھے بچا۔ لا الہ الا انت، تیرے بغیر کوئی برحق خدا نہیں ہے۔ تعیدها 3 مرات حین تمسی وحین تصبح، صبح و شام تم اس کو 3 دفعہ دہراتے ہو۔ فقال نعم، تو میرے ابو نے کہا، ابو بکرہ عبد الرحمن کہتے ہیں، میرے ابو بکرہ نے کہا، ہاں ہاں یا بنی، بیٹے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہن، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ صبح و شام یہ دعا مانگتے تھے۔ فانا احب ان استن بسنتہ، مجھے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کروں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے اس میں عذاب قبر کی دعا بھی ہے، کفر کی دعا سے بچنے کی دعا بھی ہے، عذاب قبر سے بچنے کی دعا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ فقر سے بھی بچنے کی دعا ہے، اور سماعت، بصارت اور بدن کی صحت کے لیے بھی دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں حساس بھی ہونا چاہیے، اور ان چیزوں کی نعمت کے طور پر اس کی قدر بھی پہچاننی چاہیے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی یوما ثم قال، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یا معاذ، معاذ، واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے۔ بہت بڑی بات ہے حضرت معاذ بن جبل کے لیے۔ معاذ بن جبل یمن کے رہنے والے ہیں، نہیں انصاری صحابی، یمن میں تو گئے تھے، وہاں پہ اس کے لیے قاضی بن کر گئے تھے۔ معاذ بن جبل، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ فقال معاذ، معاذ نے کہا، بے ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ اور کیا کہہ سکتا تھا، اور کیا کہہ سکتا تھا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جواب میں یہی کہہ سکتا تھا کہ میں خود اور میرے والدین، میرے ماں باپ دونوں آپ پر قربان ہو جائیں۔ وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكَ، اللہ کی قسم مجھے بھی تجھ سے سخت محبت ہے، مجھے بھی تجھ سے بھی زیادہ محبت ہے، اور یقیناً یہ بات درست ہے۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیک یا معاذ، معاذ میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، ایک تاکیدی بات بتاتا ہوں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے درست راستہ سکھایا جائے، تجھے صحیح اور قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہاں بہت بڑے مرتبے کے حصول کا ذریعہ تجھے بتایا جائے۔ یا معاذ، لا تدعنا فی دبر کل صلاۃ ان تقول، ہر نماز کے آخر میں یہ نہ بھولو، یہ دعا نہ بھولو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد کروں، تیرا شکریہ ادا کروں اور تیری سب سے بہتر عبادت کروں۔ اے اللہ تعالیٰ ان 3 باتوں میں میری مدد فرما۔ آپ سوچیں ان چیزوں کو، ان 3 باتوں کو، اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو میری مدد کر کہ میں تجھے یاد کروں، لیکن میں یاد کروں اور اللہ میری مدد نہ کرے تو مجھے توفیق نہ ملے۔ شاید ذکر کا کوئی ایسا راستہ مجھے کوئی دوسرا بتا دے کہ وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا اور شاید کسی اور راستے پر چل پڑوں گا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد۔ وہ شکر کا، اور میں تیرا شکر ادا کروں، اس میں تو میری مدد کر۔ اس میں کتنی باتیں سمندر سمویا گیا ہے کہ میرے اوپر تیرے احسانات ہوں۔ ظاہر ہے نا، شکر تو آدمی نعمتوں کا کرتا ہے، تیرے احسانات میرے اوپر بہت زیادہ ہوں، اور ان احسانات کے بدلے میں پھر مجھے شکر کی توفیق ملے،
اور اس میں تیری مدد میری شامل حال ہو، تیری مدد میرے شامل حال ہو کہ میرے اوپر نعمتیں بھی ہوں، تیری مدد میرے شامل حال ہو کہ میں اس نعمتوں کا شکر بھی ادا کر دوں۔ تو یہ تین باتیں ایک ہی جملے میں جمع کیے گئے ہیں، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد کروں۔ اب اللہ جس کی مدد کرنا چاہے، ظاہر ہے نا کہ اس میں اپنا عجز بھی ہے، اپنی کمزوری بھی ہے۔ میں تمہیں یاد کروں، اس میں تو میری مدد فرما، میرے اوقات میں برکت عطا فرما، مجھے توفیق عطا فرما، میرے دل کے اندر، میری زبان کے اندر یہ نعمت ہو میرے اوپر، اور اس کی آپ کی طرف سے اس کی توفیق ہو، مدد ہو، اور میں تیرا شکر ادا کروں، تیرے نعمتیں میرے اوپر ہوں اور میں ان نعمتوں کا پھر شکر، اور شکر کرنے سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ نعمت بھی دے، نعمت کا حوصلہ بھی دے، نعمت کا شکر ادا کرنے میں میری مدد بھی فرما، اور اللہ تعالیٰ پھر نعمت کے شکر میں مدد فرمائے گا تو نعمتیں زیادہ ہوتی جائیں گی، اور پھر جب نعمتیں زیادہ ہوں تو پھر ان نعمتوں کا حق بھی ادا ہونا چاہیے۔ تو حق میں نہیں ادا کر سکتا، وہ حسن عبادت کا، اے اللہ پھر میری مدد فرما کہ میں تیرے سب سے بہتر عبادت کر دوں۔ حسن عبادت، صرف عبادت ہی نہیں، عبادت جو سب سے زیادہ بہتر عبادت ہے، اس میں بہت بڑی باتیں ہیں۔ کسی وقت میں عبادات تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی بھی عبادت ہے، بندوں کی حقوق کی ادائیگی بھی عبادت ہے۔ مثال کے طور پر ایک وقت میں آپ کسی کی مدد کریں، وہ عبادت ہے نا۔ آپ کوئی گرا ہوا شخص ہے، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا شخص ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ تو عبادت ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر شاید ایک عبادت کے مقابلے میں دوسری عبادت بہت زیادہ بہتر ہو۔ عبادات میں اور ان طرح کی چیزوں میں ان میں ترجیحات بھی ہوتی ہیں، کس وقت میں کون سی عبادت زیادہ بہتر ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے، اس میں سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس میں حالات کے تناظر میں ترجیحات کیا ہوتے ہیں عبادات۔ عبداللہ ابن مبارک کا طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد تھے، اور امام بخاری کے استاد تھے، امام عبداللہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، حقیقت میں بہت بڑے عالم دین تھے۔ اس کا بھی ایک زبردست واقعہ ہے کہ وہ کیسے اتنے بڑے بن گئے۔ بہرحال وہ پیسے بھی اس کے پاس ہوتے تھے، وہ لوگوں کو جمع کرتے تھے، اپنے علاقے کے لوگوں کو، ہاں بھائی اس سال کون حج پہ جا رہا ہے، تو جو لوگ اپنا نام لکھواتے تھے تو اس کے ساتھ اپنا نام لکھواتے، کہتے اتنے اتنے پیسے تم نے 10,000 روپے 5,000 روپے جتنا بھی ہوتا تھا جمع کریں۔ وہ جمع کرتے تھے، میرے پاس جمع کریں، حج اکٹھے کر لیں گے۔ وہ سارے پیسے ان سے لے کر جمع کرتے تھے، پھر قافلہ بنتا تھا، پورے ان کے پیسے ایک صندوق میں رکھتے تھے، ایک صندوق میں اپنے پاس رکھتے تھے، پھر جا کر قافلہ لے جاتے تھے حج پہ۔ حج پہ جانے کے تمام اخراجات، کہتے آپ نے تو پیسے دیے ہیں نا، اس سے اخراجات کریں گے، اخراجات اس سے ہو جاتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھا ہاں بتاؤ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا تحفے لینے ہیں؟ تحفے تو لوگ لیتے ہیں جب سفر پہ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا میں نے یہ خریدنا ہے، کسی نے کہا اچھا، ساری خریداری ہو جاتی تھی۔ بھائی یہ خریداری تو شاید میں زیادہ نہیں وہ چھوڑے، وہ بعد میں کر لیں گے، حساب کتاب ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، پیسے زیادہ نہیں، کم خرچ ہوئے۔ جتنے لوگوں کی مرضی تھی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے خریداری کرے، اپنے لیے خریداری کرنے، وہ خریداری کر چکتے، ساری چیزیں ان کو دے دیتے، پھر واپس آ جاتے تھے۔ جب اپنے گھر کے قریب ہوتے تھے کہتے ٹھہرو ایک بات ہے، ایک ایک کے پیسے اس کے پاس صندوق میں جو پڑے ہوتے تھے اس کو واپس کر دیتے۔ کہتے میرے پیسے واپس؟ کہتے یار آپ نے تو پیسے دے دیے نا، آپ نے تو نیت یہ کی تھی کہ میں اپنے پیسوں سے حج کر رہا ہوں، تو مطلب ثواب تھا یا کوئی اور تھا؟ ثواب تو آپ کو مل گیا، اپنے پیسے سے تم نے خریداری بھی کی، اپنے پیسے تم نے کھائے بھی، اپنے پیسے سے تم سفر پہ گئے بھی، واپس بھی آئے، تحفے بھی اپنے پیسوں سے خریدے، مطلب تو تمہارا یہی تھا نا کہ ثواب مل جائے اور اپنے پیسوں سے خرچ کر لوں، تو اپنے پیسے تم خرچ کر لیے، اب یہ واپس لے لو، ثواب بھی مل گیا، پیسے بھی واپس مل گئے۔ یہی عبداللہ ابن مبارک تھے، ایک دفعہ حج پہ جا رہے ہیں، دیکھا ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، دیکھا تو ایک چھوٹی بچی ایک گھر سے نکلتی ہے اور گندگی کے ڈھیر پر ایک مردہ مرغی پڑی ہوئی ہے،
اس کو ادھر ادھر دیکھ کر جلدی سے اٹھا کر اپنے گھر لے جاتی ہے، دوڑتی ہے اور اپنا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ آدمی کو بھیجتے ہیں، جا کر اس دروازہ کو کھٹکھٹاؤ، پوچھو یہ کیا بات ہے، لوگ مردار کھا رہے ہیں۔ بچی نکل آتی ہے، تو بچی جب نکل آتی ہے وہ ڈری ہوئی ہے، مجھ سے پوچھتا ہے تم نے یہ مرغا، کہتے ہیں یہ تو کسی کا تھا نہیں، یہ تو ہم نے کسی کا مال نہیں چرایا، یہ تو گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا، ہم نے کوئی بغیر اجازت کے کسی کا مال تو نہیں لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ تو مردار ہے، مردار ہے تو آپ اس کو کھاتے کیسے ہیں؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ 3 دن ہوئے ہیں کہ ہمارے گھر میں پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمیں اب سمجھ آ گئی ہے کہ ہم مر جائیں گے بھوکے۔ تو والدہ نے کہا میرے ابو فوت ہو گئے ہیں اور گھر میں کچھ چیز نہیں ہے کھانے کے لیے۔ تو اب والدہ نے کہا کہ جا کر کچھ تلاش کرو، تو یہ چیز ہم نے دیکھ لی، تو ہم نے کہا چلو اس کو کھا لیں گے۔ اس نے آ کر عبداللہ ابن مبارک، اس نے اچھا، جتنے پیسے اس کے پاس تھے سارے کے سارے پیسے جمع کر کے ان کو دے دیے، ان کے لیے سامان لے آئے، اور لوگوں کو کہا بس حج ہو گیا، بس اس دفعہ حج یہی ہو گیا، یہ حج تھا، اگر کوئی اپنی مرضی سے جانا چاہے تو جائے، میرا تو یہی حج ہے اس دفعہ میں نے جو اپنے مال سے کیا تھا یہ میں حج کے مقابلے میں میرے لیے یہ بہتر ہے۔ تو یہ ہے ترجیحات حسن عبادت کا، کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ٹھیک ہے نیکی کا کام تو یہ بھی ہے، نیکی کا کام تو یہ بھی ہے، یہ سارے نیکی کے کام ہیں، لیکن ان سب میں سب سے بہتر کام اللہ تعالیٰ کو کہ قرب کا ذریعہ کون سا ہے؟ میں وہ عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہو، سب سے بہتر ذریعہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ میری مدد فرما۔ تو یہ ہے ان 3 باتوں کی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا یہ بدلہ دے دیا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تجھے یہ سمجھاؤں، یہ 3 باتیں اپنے رب سے بار بار مانگ، اور یہ اگر ہم مانگے تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ عن عبد الملك بن عمير والمسيب بن رافع عن وارد قال امل المغيرة بن شعبة كتابا الى معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھوایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قضى صلاته، اس خط کا مضمون یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ختم کر چکتے، قالا تو فرمایا کرتے تھے یہ کلمات، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں، اللہ اکیلے یکتا ہے، یک و یکتا ہے، وحدہ، یک و یکتا کا معنی کیا ہے؟ یک و یکتا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، جو حقوق ہیں، جو صفات ہیں، وہ صرف اللہ ہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ربوبیت میں، اپنی خدائی میں، اپنے اختیارات میں، اپنے حقوق میں، اپنی صفات میں یک و یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد، حکومت اور بادشاہی اللہ کی ہے، لہ الملک، بادشاہی اللہ کی ہے۔ بس عجیب مسلمان لوگ ہیں اللہ کی بادشاہی نہیں مانتے، یا مانتے ہیں آسمانوں میں زمین پر نہیں مانتے۔ عجیب بات یہ ہے، اللہ کی بادشاہی یا سرے سے مانتے نہیں ہیں، یا اگر مانتے ہیں تو آسمانوں پر مانتے ہیں، زمین پر نہیں مانتے، یا اگر زمین پر مانتے ہیں تو اپنے آپ پر نہیں مانتے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ یعنی ہر وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے اس پر قدرت رکھتا ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کرے وہ کر سکتا ہے کہ وہ کام ہو جائے۔ باقی انسانوں میں ایسا نہیں ہے کہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، گزرے بھی ہیں، اس وقت بھی ہیں، لیکن جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ اللہ جو چاہتا ہے اس کو کر گزرتا ہے۔ اور پھر یہ دعا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد ہوئی، پھر دعا اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو کچھ تو دے اسے کوئی منع کرنے والا نہیں۔ بس یہ عقیدہ بھی ہو، عقیدہ بھی اس طرح ہو، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو کچھ تو دے اسے کوئی منع کرنے والا موجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے سرے سے۔
ولا معطی لما منعت، اور جو کچھ تو نہ دے اس کو دینے والا کوئی نہیں. جو جس کے دینے کا تو فیصلہ کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کے روکنے کا تو فیصلہ کرے اسے کوئی دے نہیں سکتا. بس یہ اگر ہم دعا میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں اس بات کو، اس پہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور پھر ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کوئی بڑی شان والا، بڑی حیات اور بڑا مقام والا تیرے فیصلے کے مقابلے میں اسے کو اس کا اپنا بڑا مقام اور بڑے رتبے پہ ہونا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. تیرے فیصلے کے مقابلے میں، تیرے فیصلے کے سامنے جب کسی کے بارے میں تیرا فیصلہ ہو، اس فیصلے کے نفاذ میں کسی کی کوئی بڑی حیثیت آڑے نہیں آ سکتی، کسی کی بڑی حیثیت اس فیصلے کو عمل میں لانے سے روک نہیں سکتی. ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع الجد، اور کسی کی بڑی قسمت، کسی کی بڑی حیثیت فائدہ نہیں پہنچا سکتی من کا تیرے مقابلے میں، ذا الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع الجد منك ذا الجد ولا ينفع الجد منك، اور فائدہ نہیں دے سکتی کسی کی بڑی قسمت من کا تیری طرف سے یا تیرے فیصلے کے مقابلے میں، تیرے مقابلے میں، تیرے سامنے، ذا الجد اس بخت اور قسمت اور بڑی حیثیت والے کو، کسی بڑی حیثیت والے کی بڑی حیثیت تیرے فیصلے کے مقابلے میں اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے، اللہ تعالیٰ فیصلے کے نفاذ کے سامنے کسی بڑے کی بڑائی نہیں آ سکتی، آڑے نہیں آ سکتی، رکاوٹ نہیں بن سکتی، مانے نہیں ہو سکتی. دنیا میں تو کوئی بہت بڑا فیصلہ ہو جاتا ہے، کوئی بڑا آدمی فیصلہ کر سکتا ہے، آگے سے کوئی کہتا ہے یار میں تو نہیں مانتا. کون ہوتا؟ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تب آپ نہیں مانیں گے. باہر سے یہاں پہ مجرم کو پکڑا جاتا ہے، باہر سے بات آتی ہے کون پکڑا پتہ ہے؟ اس کو نہیں پکڑنا، اس کو کچھ نہیں کہنا. تو بڑے کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں لیکن اس سے بڑا کوئی اور آ جاتا ہے. وہ جو لوگوں نے مثالیں مشہور کی ہے کہ بھئی فیصلہ تو ہوتا ہے لیکن سامنے وہ فلان چیز آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے کوئی چیز نہیں آتی. کسی بڑے کی بڑائی اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیں نا، یہ دعا بھی ہے اور عقیدے کا اظہار بھی ہے، اپنی توحید، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا اظہار بھی ہے. یہ زندگی میں اس طرح کی چیزیں. عن عبد الرحمن الأعرج عن عبید اللہ بن ابی رافع عن علی کرم اللہ وجہہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فاذا سلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے، قال اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے میرے رب مجھے بخش دے وہ جو میں نے پہلے کیے، وہ جو میں بعد میں کروں گا، یا وہ جو میں نے کیے ہیں، یا وہ جو میں نے جو گناہ کیے ہیں اس کے جو نتائج بعد میں مرتب ہوں گے. وما اسررت، اور جو میں نے چھپ کے کیے ہیں. وما اعلنت، اور جو میں نے کھل کر کیے ہیں. وما انت عالم بہ منی، اور وہ کچھ بھی جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ گناہ ہے لیکن تجھے پتہ ہے کہ وہ گناہ ہے. لوگوں میں یہ بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گناہ، بلکہ کبھی کبھی تو یہ کہتے ہیں یا اللہ یہ کون سا گناہ ہوگا جس پر میں پکڑا گیا ہوں. یہ بھی کوئی بات ہے. یعنی گویا کہ ہم گناہ کی قیمت بھی ہم مقرر کریں، گناہ کا وزن بھی ہم مقرر کریں، اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ گناہ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ کو پتہ ہے، لوگ تو بھول چکے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے. سال پہلے کہ ہم نے جتنے گناہ کیے، اگر مجھے کہا جائے، آپ کو کہا جائے کہ 1 سال پہلے آپ نے 2014 میں جتنے گناہ کیے ہیں اس کو گن لے، تو کس کو یاد ہے؟ پہلے 10 سال اور 20 سال پہلے تو چھوڑ دیں. اور پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ کون سا گناہ ہوگا. گویا کہ ہمیں یاد ہے نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہم انصاف کی طلبگار ہیں. انصاف. وما انت عالم بہ منی، شاید ایک چیز میرے ذہن میں سرے سے گناہ ہی نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں گناہ ہو، تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ معاف دے. انت المقدم و انت المؤخر، تو آگے بڑھانے والا بھی ہے اور تو پیچھے رکھنے والا بھی ہے. جس کو تو آگے بڑھائے تو وہ آگے بڑھے گا.
اور جس کو تو پیچھے ہٹائے وہ پیچھے ہٹے گا۔ انت المقدم و انت المؤخر، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھانے والا ہے، توفیق دینے والا تو ہے۔ وانت المؤخر، اور شاید ایک آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن جب تو اس کو نہیں آگے بڑھاتا تو نہیں بڑھتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کبھی انسان ایک ارادہ کر دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس ارادے میں مانے واقع ہوتا ہے کہ نہیں تو نہیں، نہیں کرنا، یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انت المقدم وانت المؤخر، نیکی میں کسی کو آگے بڑھایا جائے اور کس کو پیچھے رکھا جائے، یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لا الہ الا انت، ہمارے لیے صرف دعا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن اسحاق قال اخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال حدثنا كريب ابو رشدين قال سمعت ابن عباس يقول، عبداللہ ابن عباس سے میں نے سنا فرماتے تھے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عند جویریہ بنت الحارث الخزاعیہ، بنو خزاعہ کی عورت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نام اس کا برہ تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کیا اور جویریہ رکھ دیا۔ وکان اسمها برہ، اس کا نام تھا برہ۔ برہ کا معنی ہے حد درجہ نیکی کرنے والی، برہ حد درجہ نیکی کرنے والی۔ فحول اسمها وسماها جویریہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کیا اور اس کا نام جویریہ رکھا۔ وکرہ ان یقال خرج من عند برہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو برا سمجھا کہ اگر وہ برہ کے کمرے سے نکلے اور کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کہاں سے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں برہ کے کمرے سے نکلوں، یعنی میں اس عورت کے کمرے سے نکل آیا ہوں جو زیادہ نیکوکار ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک تھوڑی سی بات ہے کہ اچھا نیکوکار تھی اس لیے آپ اسے نکل آئے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ حالانکہ یہ بات کس کے ذہن میں آئے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیز حس نے، اس نیکی صفائی الفاظ کی درستگی کی اس تیز حس نے اس بات کو برداشت نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس کا نام تبدیل کر کے جویریہ رکھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ فخرج وهو فی المسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلا مسجد کی طرف، صبح کی نماز کا وقت تھا۔ ثم رجع بعد ما تعال النہار، پھر دن چھڑے وہ گھر واپس آ گئے، سورج ابھی بہت اوپر آ گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زلت فی مجلسک ھذا منذ خرجت بعد، میں جب نکل رہا تھا تو جہاں پہ بیٹھی تھی، مصلی پر بیٹھی تھی، اور اب بھی میں آیا ہوں تو مصلی پر بیٹھی ہے، اس وقت سے جب سے میں نکلا ہوں تو اس وقت سے ابھی تک مصلی پر بیٹھی رہی ہے۔ قالت نعم، اس نے کہا جب سے آپ باہر گئے ہیں میں اس وقت سے مصلی پر بیٹھی ہوں، ذکر تسبیح تلاوت جو کرتے۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت بعدك 4 کلمات 3 مرات، تیرے قریب سے، تیرے پاس سے باہر جانے کے بعد میں نے 4 کلمے پڑھے ہیں، 4 کلمے میں نے پڑھے ہیں 3 دفعہ۔ لو وزنت بما قلت اليوم لوزنتہن، اگر میرے ان 4 کلمات کو تمہارے اس تمام عمل کے ساتھ جو تم نے میرے جانے کے بعد اب تک جو کچھ کلمات پڑھے ہیں ان سب کے ساتھ وزن کیا جائے، ہم وزن تو پڑھنے میں ڈال دیا جائے، لوزنتہن، تو میرے وہ 4 کلمات اس پر بھاری ہوں گے، تمہارا یہ سارا کم ہوگا اور میرے یہ 4 کلمات بھاری ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے قلت، میں نے یہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی خدائی تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہوں، کیا معنی؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کو ان تمام عیوب اور نقائص سے، خامیوں اور کمزوریوں سے پاک مانتا ہوں جو مخلوق کی یا کمزوری کی صفات ہیں، جو کمزوری کی صفات ہے، جو نقائص کی صفات ہے، ان تمام صفات سے اللہ تعالیٰ کو میں بالا برتر اور پاک اور بری مانتا ہوں۔ وَبِحَمْدِهِ، اور میں
خدائی، الوہیت اور ربوبیت کی تمام صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے مانتا ہوں۔ کتنی دفعہ؟ عدد خلق ہی، اتنی بار جتنی تعداد اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی ہے، اتنی بار جتنی تعداد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہے۔ ورضا نفسہ، اور اتنا زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا وزن کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وزنت عرشہ، اور اتنی بار اور اتنے زیادہ وزن کے ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ کے عرش کا وزن ہے۔ ومداد کلماتہ، اور اتنی بار جتنی اللہ تعالیٰ کی کلمات کی سیاہی کی مقدار ہے۔ یہ چاروں مقدار سوائے رب کے کسی کو نہیں معلوم، نہ مخلوق کی تعداد کسی کو معلوم ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تعداد اور اس کا وزن کسی کو پتہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا وزن کسی کو پتہ ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی مقدار کسی کو پتہ ہے۔ اور میں اتنی بار اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح اور تحمید کرتا ہوں۔ یہ چار کلمات میں نے پڑھ لیے ہیں، اور تم نے شاید جتنا بھی پڑھا ہو وہ اس پہ باری ہے۔ میرا والا چار کلمات اس پہ باری ہیں۔ اس میں بنیادی بات کیا ہے؟ وہی پہلی بات کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا حدیث میں تو بہت زیادہ باتیں آئی ہیں، یہ بھی آیا ہے وہ بھی آیا ہے، اتنی چیزیں، اگر وہ دعائیں، وہ استغفار، وہ نوافل، وہ مستحبات، وہ ذکر و اذکار، وہ ساری چیزیں ہم جمع کر لیں تو پھر ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دیکھو، کثرت اور قلت کی بات بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا وزن دوسرے کے بنسبت بھاری ہوتا ہے۔ حسن عبادت کا میں بھی جو نقطہ ہے وہ نقطہ اسی کے ساتھ ملائے کہ عبادت ایک بھی ہے، عبادت دوسری بھی ہے، لیکن ایک عبادت کے مقابلے میں اگر دونوں فرض ہے تو پھر تو دونوں کرنے پڑیں گے، لیکن اگر دونوں فرض نہیں اور دونوں نفل ہیں تو نفل میں پھر ہم نے جامع دعائیں، جامع کلمات، وہ اپنے لیے ان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز منظور ہے وہ کلمات کا وزن اور انسان کے دل کے جو احساسات ہیں، ان احساسات کے ساتھ جو کلمات ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں بتائے گئے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ میں نے 4 کلمے پڑھ لے تو 4 کلمے پڑھنے میں کتنا وقت ضائع ہو، کتنا وقت صرف ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا جائے، اس کے بجائے ہمیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ان کو منع تو نہیں کیا، حضرت جویریہ کو منع تو نہیں کیا، لیکن یہ بتا دیا امت کو کہ اگر امت میں ایسے لوگ ہوں، جس طرح پیغمبر کے کتنے کام ہیں، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح کے وقت دن چڑھے وقت صرف تذکیر اور تسبیحات اور یہ پڑھتے رہے تو دنیا کو تعلیم کون دے گا؟ تعلیم کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے ایسے کام ہوں گے جو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے کام ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں، ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے پاس وقت زیادہ ہے تو پڑھیں، یہ بھی پڑھیں ساتھ۔ اب اگر کوئی یہ سوال کر لے کہ میں یہ بھی پڑھ لوں اور باقی بھی پڑھ لوں تو اسے کوئی منع تو نہیں کر سکتا۔ یہ کلمات یہ 4 کلمات بھی 3 دفعہ پڑھ لو، اور وہ جو حضرت جویریہ نہ پڑھا تھا وہ تلاوت اور وہ ذکر اور وہ تسبیحات وہ سارے پڑھتے رہیں، اسے کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر کسی کے دوسرے کام زیادہ اہم ہے تو وہ اگر ان 4 کلمات کو 3 دفعہ پڑھ لے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، اعمال کے وزن اور اس کے حسن اور اس کی خوبی کو دیکھا جاتا ہے، سوائے ایک ذکر کے۔ اس طرح قرآن نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر تو آپ کثرت سے کریں، اور ذکر کا معنی صرف یہ نہیں کہ ایک جگہ آپ بیٹھے اور ذکر کریں، ذکر تو آپ چلتے ہوئے کام کرتے ہوئے بھی، کیونکہ اصل ذکر جو ہے وہ تو دل کا ذکر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حسن عبادت یہ ہے کہ آدمی وہ وزن اس کے عبادت میں اور اس کے نیکی میں سب سے زیادہ جو وزن والی چیز ہو وہ آدمی اس کو اختیار کر لے، اسی پہلو کو آدمی اپنا لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہم انا علی